اسلام نے جو پیغام دیا ہے کیا ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے؟ آج جو لوگ بات کرتے گئے انشاءاللہ معین الدین قادری، آواز بیٹھ رہی ہے، آواز کھولیے، آواز کھول دیجئے مکمل۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس پہ میں نے کور چڑھا دیا ہے صرف تاکہ کتاب پھٹ نہ جائے، کسی طریقے سے کتاب ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ کتاب میرے ہاتھ میں رامائن ہے۔ کیا اسلام نے جو پیغام دیا ہے، اسلام نے جو تصور دیا ہے، کیا ہندو بھائیوں کی پوتر کتابوں میں بھی موجود ہے؟ انشاءاللہ رامائن سے بھی میں ثابت کروں گا۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں شریمد بھاگوت گیتا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پہ یعنی مسلمان اپنے جلسوں سے یہاں سے دہشت گرد بناتے ہیں، کہتے ہیں کچھ لوگ یہ کٹر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھڑکاتا ہے وہ بھڑکاتا ہے۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں میں اپنے جلسوں سے پیغام دیتا ہوں، ہمارے یہاں کے 10 سال کے بچوں سے بھی پوچھئے، وہ کہیں گے سنو ہم ساری چیزیں برداشت کر لیتے ہیں، ہماری ماں کو گالیاں کوئی دے دے ہم برداشت کر لیں گے، ہماری بہن کو کوئی گالیاں دے دے ہم برداشت کر لیں گے، ہمارے باپ کو کوئی گالیاں دے دے ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اگر مدینے والے مصطفیٰ کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو یقیناً اس میں مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ مسلمان جانتے ہیں ہماری شان ہے مصطفیٰ، ہماری جان ہے مصطفیٰ، ہماری آن ہے مصطفیٰ، کیونکہ ہم جیتے گئے مدینے والے مصطفیٰ کے لیے، اور موت آئے گی تو بھی مدینے والے مصطفیٰ کے نام پر موت آئے گی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، موت آئے گی تو بھی مدینے والے مصطفیٰ کے نام پر آئے گی۔ ہم محبت کا پیغام دیتے ہیں، ہم امن کا پیغام دیتے ہیں۔ سنیے ہم جلسوں سے آج بھی اعلان کر رہے ہیں، ابھی کفیل بھائی نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک شعر پڑھا تھا، حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا۔ ہم سارے علماء یہ پیغام دیتے ہیں کہ سنو چاند تارے گگن کی زینت ہے، پھول کاٹے پون کی زینت ہے، ہندو مسلم کو اس وطن میں ساتھ رہنے دو، یہ ہمارے وطن کی زینت ہے۔ یقیناً ہم اسلام مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اور اسلام ہی بتاتا ہے کہ لوگوں تم اپنے دیش سے اپنے وطن سے پیار کرو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے گا اس کے یہ گلستاں ہمارا۔ محبت کا پیغام کیا دیا ہے، لیکن کوئی آ کر سمجھنا چاہے تب اسے سمجھ میں آئے گا۔ اسلام کی خوبصورتی یہی ہے۔ آئیے میں تیزی سے ایک منتر پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے، آپ دیکھیے گا صرف سمجھنے کا فرق ہے۔ لوگ اگر پڑھنا چاہے تو آپ کہیں بھی پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر نہ سمجھنا چاہے ان کے سامنے لا کر آپ پوری لائبریری رکھ دیں لیکن وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ میرے ہاتھ میں کتاب شریمد بھاگوت گیتا ہے، یہ ہندو بھائیوں کے یہاں، ہمارے برادر وطن کے یہاں سب سے پوتر اور سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے شریمد بھاگوت گیتا۔ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی اس سے علم حاصل کر سکتا ہے، کوئی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ کتاب کا نام شریمد بھاگوت گیتا ہے۔ آپ کہیں گے اس کتاب کو مولانا کیوں پڑھیں گے؟ یاد رکھیے گا دنیا میں جتنی بھی کتابوں کے رائٹر ہیں، جتنے بھی لکھنے والے ہیں، جس کتاب میں بھی اللہ اور رسول کی پرشنسا اور اللہ رسول کا ذکر اور تعریف نظر آتی ہے، اس کتاب کو ہم سینے سے لگانے کو تیار رہتے ہیں، اور جس کتاب میں نفرت کی باتیں ہو، جس کتاب میں اختلاف کی باتیں ہو، اس کتاب کو ہم ٹھوکر سے اڑانے کو تیار رہتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم جیتے بھی گئے مدینے والے مصطفیٰ کے لیے، موت آئے مدینے والے مصطفیٰ کے لیے۔ سنیے ٹائم زیادہ نہیں، کتاب کا نام شریمد بھاگوت گیتا، اس کا پیج نمبر 154 ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے میں نے نشان لگا دیا ہے، اس میں سب
سے پہلا منتر ہے کہا وایردے یرمبڑی ورونا ششنکا، اور یہ منتر ہمارے برادر وطن کے یہاں کا چھوٹا چھوٹا بچہ پڑھتا ہے، جیسے ہمارے یہاں کلمہ شریف چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد، ان کے یہاں یہ منتر چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہوتے گئے۔ لکھا گئے وایردے یرمبڑی ورونا ششنکا پرجاپتشکم پر پتا مہشت نمو نمستے سشاہشکرتا پنشت بھویو بھی نمو نمستے۔ یہ ایک منتر ہو گیا۔ دوسرے منتر پہ جو میں بات کروں گا اس میں جو لکھا ہے ادھرما بھی بھاوات کشنا پردشینتی کلسترکیا استریشو کشتاشو والشنے چایتے شنکرہ۔ ایک کتاب اور ہے میرے پاس جس کتاب کو سویتاشور کی اپنیشد کی ایک کتاب ہے، سویتاشور اپنیشد میں ہے، اپنیشد کی 108 جز ہے، 108 میں سے یہ بھی ہے سویتاشور۔ اس میں لکھا گئے ایکو دیوا سروبھوتے سگوڑا سروبھوتانتراتما کرمادی اچھا ساکشی چیتا کیول گنیشیم چرنم شیشمنم ششانکم چرنم شیشمنم پروتم چرنم شیشمنم گنگا جلم مشنانم پنڈتم گودانم سواہا کلکی اوتار نیار پنتم پرتھوی مدھیم اور وسکارتم پلون سوانم لم لگیم پشپپنم تپشیم ویرم مہاویر گرون پرانم پرادیپم وشنویشم سروپام اسما سبمارو ہادیو دتم جگتپتی اسینا سادھو اشٹ اشچرج گنوتی گری گنیل گندھا اتی جوتی میں پرکاشم نتمشتک بھومشتم پربھو گنگانم ناف پریتا لیڈ گچھدین پراکرم پوترم گنگا شنانم متی پوترم پوترم پوترم۔ اور ایک پنڈت ہے لوگو حیدرآباد کا رہنے والا ہے، نام ہے پنڈت سومناتھ ورما۔ وہ پنڈت جب چلتا گئے ایک ہاتھ میں ترشول رکھتا گئے، ایک ہاتھ میں چھوٹا سا لوٹا رکھتا گئے، ماتھے پہ چندن کا ٹیکا لگاتا گئے۔ وہ پنڈت جب چلتا گئے کچھ اور بولتا گئے، لیکن جب زبان کھولتا گئے تو پھر مصطفیٰ مصطفیٰ بولتا ہے۔ آپ رنگ پکڑائے میں بول رہا ہوں۔ وہ پنڈت کہتا گئے انسانیت کی بات ہے، مانوتا کا سندیش دیتا گئے، اور وہ اسلام کی کتابوں کو پڑھ کے اسلام کی گرنتوں کو اٹھیڑ کر کے بولتا گئے۔ وہ کہتا گئے لوگوں سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے، سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے، دیا دھرم مت چھوڑ، سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے، دیا دھرم مت چھوڑے۔ اور جس نے کیا ہے جگ کی رچنا، جس نے کیا ہے جگ کی رچنا، اس سے ناتا جوڑ اے لوگو، اس سے ناتا جوڑ۔ اب سنے لوگوں کہا جس نے کیا ہے جگ کی رچنا، اس سے ناتا جوڑ اے لوگوں، اس سے ناتا جوڑ۔ اور بن کے منوشیہ آیا ہے جگ میں، بن کے منوشیہ آیا ہے جگ میں، کیوں تو گیا یہ بھول یہ جگ سیون کی پھلواری، جس کا منوشیہ ہے پھول اے لوگو، جس کا منوشیہ ہے پھول۔ اور پنڈت جی نے آگے کہا ماٹی کی مورت کو پوجے جس میں نہیں ہے جان، آگے سنیے گا، ماٹی کی مورت کو پوجے جس میں نہیں ہے جان، اور جس مورت میں جان ہے پیارے، جس مورت میں جان ہے پیارے، اس کا کرے اپمان زمانہ، اس کا کرے اپمان۔ اور چلتی پھرتی یہ مورت ہے، چلتی پھرتی یہ مورت ہے، مالک کی پہچان۔ اور جس نے منوشیہ سے پریم کیا ہے اس کی بڑی ہے شان اے لوگو، اس کی بڑی ہے
شان. اور ایک شعر سنو لوگو، ایک نہیں دو تین سنا دیتا ہوں جس میں مدینے والے مصطفیٰ کی تعریف ہے، اور آپ اس پہ سبحان اللہ بھی بول سکتے ہو، کیونکہ زبان کوئی بھی ہو، بولنے والا کوئی بھی ہو، اگر مصطفیٰ کی تعریف ہوتی ہے تو دیوانے جھوم ہی جایا کرتے گئے. ذرا محبت سے بولو، ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ، اور مچل کر بولو یا رسول اللہ. ذرا پورا مجمع بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. اب ذرا سنو ایک شعر، شہباز بھائی کفیل بھائی سنیے گا، سنیے گا. سنکٹ موچن سنکٹ ہاری، بھائی آواز بڑھاؤ یار، دب رہی ہے آواز. سنکٹ موچن سنکٹ ہاری، اربن مدنی، اربن مدنی. سنیے گا سنیے گا. سنکٹ موچن سنکٹ ہاری، اربن مدنی، اربن مدنی. اور کلیان کرو مورو ہے کلیانی، اربن مدنی، اربن مدنی. اور بنتی ہے کر دو منگل منگل، اور یا رسول اللہ بنتی ہے کر دو منگل منگل، بنتی ہے کر دو منگل منگل. یا رسول اللہ تورا راج چلت ہے منگل منگل، بنتی ہے کر دو منگل منگل، راج چلے تورا منگل منگل. اور شمپورن جگت کے، شمپورن جگت کے ہو پر بھاری، اربن مدنی، اربن مدنی. سیرت پاک، سیرت النبی کمیٹی، محفل مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرزمین ہندوستان. اب ذرا سنیے گا، اور ایک دو شعر اس میں ہے، اجازت ہے تو سنا دوں؟ ارے سنا دوں، یہ مکس شعر ہے. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، اور جھوم کر بولو یا رسول اللہ. اربن مدنی، اربن مدنی. اور یہ نیا لہجہ ہے، اور یہ آپ مجھ سے ہی سن رہے ہوں گے. ہاں ہاں سنیے گا. ہاں اچھا اچھا اچھا، آپ ایسے سینئر بھی ہیں میرے ماشاءاللہ، اب بڑے خوش مزاج ہیں الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے. ان کو زیادہ اگر کوئی چھیڑے گا، ایسی دوائی ہے ان کے پاس، اس لیے نہ شہباز بھائی کچھ بولتے ہیں نہ میں کچھ بولتا ہوں. ہاں بڑوں کا ادب کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے. ہاں اربن مدنی، اربن مدنی، اسی طرح رہنے دو. اربن مدنی، اربن مدنی. اور اسلام کا تم سے جان ملا ہے، آدر کا ملا، سمان ملا ہے. اسلام کا تم سے جان ملا ہے، آدر کا ملا، سمان ملا ہے. اور ہردے سے تمہارے ہے آبھاری، اربن مدنی، اربن مدنی. اور اپدیش ملا، سندیش ملا گئے، سکھا کا ہمیں سندیش ملا گئے. اپدیش ملا، سندیش ملا گئے، سکھا کا ہمیں سندیش ملا گئے. اور ہر یگ میں رہے گو یا رسول اللہ، ہر یگ میں رہے گو سکھا کاری، اربن مدنی، اربن مدنی. کلیان کرو مورا ہے کلیانی، اربن مدنی، اربن مدنی. اچھا اب زیادہ نہ پڑھوں ورنہ تو باتیں بڑی لمبی ہو جائے گی. ذرا ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ. ایسے بولیں گے، ارے ہم تو اس طرح بولتے ہیں، یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے. یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے. محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے. محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے.
अब जरा सुनिएगा, ये मेरे हाथ में किताब रामायण है, मैंने जो भी मंत्र पढ़ा है आप जरा गौर से सुनिएगा। आज मैं साबित करूंगा कि इस्लाम की खूबसूरती क्या है, इस्लाम की हक्कानियत क्या है, क्या वजह है कि लोग इस्लाम को बदनाम करना क्यों चाहते हैं। मैं सबकी बात नहीं कहता, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे बिरादरे वतन में जो आज अभी भी बैठे हैं, हमारे लोग भी जाते हैं। सबको मोहब्बत से रहना चाहिए। इसी हिंदुस्तान की मिट्टी को मोहब्बत की मिट्टी कही जाती है। किस लिए यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जहाँ पे अगर हिंदू भाई का घर अगर बगल में हो, अगर रात में अगर हिंदू भाई अगर भूखा सोने लगे मुसलमान का दिल बेचैन हो जाता है। इंसान को सबसे बड़ी चीज ये जरूरी है, इंसानियत वाला होना जरूरी है। अगर इंसानियत नहीं है वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इंसान किसको कहते हैं हम लोग ये जानते हैं, जिनके पास दो हाथ हो दो हाथ वाले को इंसान कहा जाता है, जिनके पास दो पैर हो उसे इंसान कहा जाता है, जिनके पास दो आंखें हो उसे इंसान कहा जाता है। यही हम तारीफ करते हैं। लेकिन प्यारे मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगा, अगर दो पांव वाले का नाम इंसान होता तो मुर्गी और बतख के पास भी तो दो पांव है, क्या आप उसे इंसान कह दोगे? आपका जवाब ना में आएगा। अगर दो हाथ का नाम इंसान होता तो फिर बंदर के पास भी तो दो हाथ है, क्या आप उसे इंसान कह दोगे? नहीं। अगर दो आंखों वाले का नाम इंसान होता तो फिर कुत्ते और बिल्ली के पास भी तो आंखें हैं, क्या आप उसे इंसान कह दोगे? नहीं प्यारे, अगर सिर्फ दो कान की बुनियाद पे इंसान कहलाता इंसान तो फिर दो कान तो जानवर के पास भी है, क्या उसे इंसान कहा जाएगा? नहीं प्यारे, इस्लाम बताता है दो हाथ का नाम सिर्फ इंसान नहीं है, दो पांव का नाम सिर्फ इंसान नहीं है, दो कान का नाम सिर्फ इंसान नहीं है, बल्कि लोगों अगर बगल में कोई पड़ोसी अगर उसकी बेटी कवारी है और शादी के इंतजार में रो रही है, सबों के मोहल्ले में हाथ पीले हो रहे हैं, लेकिन गरीब की बेटी रो रही है, अगर उस गरीब बेटी के लिए अगर उसके पड़ोसी का दिल अगर धड़क जाता है और अपने पैसे लेकर खड़ा हो जाता है, अगर कोई गरीब भूखा सोए उसके घर में पहुंच जाता है राशन लेकर कि मेरा भाई तू कुछ भी हो, पहले सबसे पहले हम दोनों इंसान हैं, हम दोनों पहले इंसानियत का दोनों में नाता है। अगर पड़ोसियों के लिए दुख दर्द में अगर हमारा दिल धड़कता है तो अगर हाथ नहीं है तो भी हम इंसान हैं, अगर पांव कट जाए तो भी इंसान है, अगर आंखें बंद हो जाए तो भी इंसान है, और अगर दिल धड़कता नहीं है पूरा जिस्म हो तो भी इंसान कहलाने के लायक नहीं है। जरा गौर से सुनिएगा, इस्लाम क्या पैगाम देता है, इस्लाम की खूबसूरती क्या है। आज जो टीवी के डिबेट में कुछ लोग बैठकर बदनाम करते गए इस्लाम को, मैं आपसे कहना चाहूंगा जो हमारे बिरादरे वतन यहाँ पर बैठे गए, आपसे मैं हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा कि खुदारा आप दूसरे को देखकर इस्लाम को मत समझिए। आज होता क्या है, किसी शराबी को कोई देखा लोग समझते हैं यही इस्लाम है, किसी जुआरी को देख लिया लोग समझते हैं यही इस्लाम है। नहीं प्यारे, इस्लाम वो नहीं है जो शराबी को देखकर आप समझ रहे हो, जो किसी बदकार और किसी बदमाश को देखकर इस्लाम को आप समझ रहे हो। अगर इस्लाम को समझना है किसी शराबी से इस्लाम को मत समझिए, अगर इस्लाम को समझना है किसी जुआरी से इस्लाम को मत समझिए। अगर इस्लाम समझना चाहते हैं गरीब नवाज की सीरत को पढ़ते जाइए, इस्लाम को समझते चले जाएंगे। अगर इस्लाम को समझना है मदीने वाले मुस्तफा की सीरत को पढ़ते चले जाइए, इस्लाम आपको समझ में आ जाएगा। आइए मैं आपको बताऊं इस्लाम की खूबसूरती क्या है। मेरे हाथ में जो रामायण है, इस रामायण में भी एक मंत्र लिखा है,
اسلام نے پیغام کیا دیا ہے کہ لوگوں اللہ ایک ہے، اور وہ کیسا ہے؟ کہا کہ اللہ وہ ایسا ہے کہ نہ ماں ہے اس کی، نہ باپ ہے، نہ اولاد ہے، نہ جسم و جسمانیت ہے، جو ان چیزوں سے پاک پوتر صاف ہے وہی ہم سب کا خدائے پاک ہے۔ تو رامائن میں بھی لکھا ہے، کہا کہ لوگوں خدا کا تصور کیا ہے، یعنی کس نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے؟ کہا بن پد چلی سنے بن کانا کر بن کرم کر بدھی نانا آنن رکھت شکل رس بھوگی بن پانی بگتا بڑے جوگی۔ رامائن میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ کہا لوگوں اس دنیا کو پیدا کرنے والا وہ ہے، ہم کس کی عبادت کریں، کس کے سامنے سر کو جھکائے؟ اس دنیا کو کس نے پیدا کیا ہے، وہ کیسا ہے، اس کا تصور کیسا ہے؟ کہا بن پد چلئی سنے بن کانا، کہا کہ وہ اللہ ایسا ہے، وہ دنیا کو پیدا کرنے والا ایسا ہے، بن پد چلئی جو چلتا ہے لیکن ہمارے آپ کے طرف پاؤں نہیں ہے، جو سنتا ہے سنے بن کانا، جو سنتا ہے لیکن کان نہیں ہے، جو دیکھتا ہے لیکن آنکھیں نہیں ہے، جو پکڑتا ہے تو سخت پکڑتا ہے ظالموں کو لیکن اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، جیسے ہمارے پاس ہاتھ ہے اللہ ہاتھ سے پاک ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ اللہ وہ ہے جو ہاتھ سے پاک ہو، جو پاؤں سے پاک ہو، جو آنکھوں سے پاک ہو، جو ناک سے پاک ہو، جو کان سے پاک ہو، جو اولاد سے پاک ہو، جو جسم و جسمانیت سے پاک پوتر صاف ہو، وہی ہم سب کا خدائے پاک ہے، اور وہ اللہ ایک ہے۔ پورا انگلی کا اشارہ کر کے بتاؤ اللہ، کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، ذرا جھوم کر بتاؤ اللہ ایک ہے۔ اب آئیے میں نے جو پڑھا ہے یہ تو قرآن نے بھی کہا ہے کہ اللہ وہ ہے جو اولاد سے پاک، جو آنکھوں سے پاک، جو ہاتھ سے پاک۔ جب اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہو ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ جو کتاب میں لکھا ہے، جو پہلا منتر میں نے پڑھا جس کے بارے میں میں نے کہا ہمارے برادر وطن کے یہاں کا چھوٹا چھوٹا بچہ پڑھتا ہے، اس میں بھی لکھا ہے وایردے یرمگڑی منونا ششنکا، کہا کہ لوگوں ہمارا یہ سر کس کے سامنے جھکے گا؟ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے، سیب ہمارے لیے، سنترا ہمارے لیے، پپیتا ہمارے لیے، کیلا ہمارے لیے، جتنے پھل فروٹس ہیں سب ہمارے لیے، لیکن ہم کس کے لیے بنے ہیں؟ ہم کن کے سامنے جھکیں گے؟ یہ چاند ہمارے لیے ہے، یہ سورج ہم کو روشنی دینے کے لیے ہے، یہ ستارے ہمارے لیے ہے، یہ ہوا ہمارے لیے ہے۔ تو کیا لکھا ہے سنیے گا، وایردے یرمگڑی ورونا ششنکا پرجاپتشتم پرپتا مہشت، کہا وایرد مانا ہوا، یرمگڑ مانا آگ، ورون کے مانا سورج، اور کہا لوگوں وایردے یرمگڑی ورونا ششنکا، کہا اس ہوا کو جس نے پیدا کیا، اس ورون یعنی سورج کو جس نے پیدا کیا، اس چاند کو جس نے پیدا کیا، اس سورج کو جس نے پیدا کیا، نمو نمستے سساہس کرتا، ہم اس کے سامنے دنڈوت کرتے گئے، اپنا متھا ٹیکتے گئے، اپنی پیشانی جھکاتے گئے، اور پنشت بھویو بھی نمو نمستے، ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہزاروں مرتبہ پیشانی جھکاتے گئے۔ ہم بھی تو یہی کہتے گئے، ہم سورج کے سامنے نہیں، ہم چاند کے سامنے نہیں، اس سورج چاند ستارے زمین آسمان پوری دنیا کو جس رب نے پیدا فرمایا ہے، ہم اس خالق کی ہم بھی تو عبادت کرتے گئے، ہم بھی تو اپنے سر کو سجدے میں اسی کے لیے جھکاتے گئے۔ ذرا غور سے سنیے گا، یہ اسلام کا پیغام ہے، اسلام کی خوبصورتی کو سمجھتے جائیے۔ ادھر آپ دیکھیے اسلام کیا کہتا ہے۔ آج جو لوگ بدنام کرتے ہیں مسلمانوں کو مانوتا نہیں آتی، اگر کسی مسلمان کو مانوتا نہیں ہے کسی کے اندر، وہ اسلام مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، ہم اسے مسلمان مانتے ہی نہیں ہے۔ انسانیت ہونی چاہیے،
چاہیے تب وہ مسلمان ہے، مانوتا اندر ہونی چاہیے تب وہ مسلمان ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، کوئی اگر فتنہ فساد پھیلاتا ہے ہم اسے مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اسلام کیسا مانوتا کا پاٹ پڑھاتا ہے، سنیے، ہمارے ہاتھ میں بھی ناخون ہے، آپ لوگوں کے ہاتھ میں بھی ناخون ہے۔ یہ پوچھئے علماء کرام سے کہ ناخون کتنے دنوں میں کاٹنا چاہیے؟ کہ اسلام کہتا ہے 40 دن کے اندر اندر ہاتھ پاؤں کے ناخون کو کاٹ لینا چاہیے۔ 40 دن سے زیادہ ناخون بڑھانا، ماں بہنوں تم بھی یہ مسئلہ سنو، 40 دن سے زیادہ ناخون بڑھانا اسلام میں مکروہ تحریمی لکھا گیا ہے، یعنی حرام کے قریب قریب لکھا گیا ہے، یعنی 40 دن کے اندر اندر کاٹ لینا چاہیے۔ لیکن ایک کتاب کا نام ہے فتوی عالمگیری، اس فتوی عالمگیری میں ایک مسئلہ لکھا ہے، یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے، یعنی میرے لیے آپ کے لیے، کہ 40 دن کے اندر اندر ناخون کاٹ لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص گائے کا دودھ نکالتا ہو، کوئی بھینس کا دودھ نکالتا ہو، کوئی کسی جانور کا دودھ نکالتا ہو، دودھ دوہتا ہو، یعنی گوالا کا کام کرتا ہو، تو اس شخص کے لیے بہتر یہ ہے، یہ کتاب فتوی عالمگیری میں لکھا گیا یہ مسئلہ، بہتر یہ ہے کہ 40 دن کا انتظار نہ کرے بلکہ وہ 10 دن کے اندر اندر ناخون کو کاٹ لے۔ اللہ الصمد، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آگے ریزن یہ لکھا گیا ہے، وجہ یہ لکھی گئی ہے، ریزن یہ ہے ہمارے لیے 40 دن، آپ کے لیے 40 دن، لیکن جو گائے یا بھینس یا کسی جانور کا دودھ نکالے اس کے لیے 10 دن کے اندر اندر کاٹنا بہتر۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اور تھوڑی دیر میری گفتگو آپ سماعت کر لیں، میں کیا کہہ رہا تھا، سب کے لیے 40 دن، لیکن اگر کوئی دودھ دوہتا ہو 10 دن کے اندر ناخون کاٹ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کے ناخون بڑے رہیں گے جانور کو لگنے کی وجہ سے کہیں جانور کو تکلیف نہ ہو جائے۔ جو مذہب اسلام جانوروں کے ساتھ اتنا خیال اور اتنا اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ مانوتا کا کیسا پاٹ پڑھاتا ہوگا، وہ انسانیت کا کیسا درس دیتا ہوگا۔ لیکن بھائی میرے، کوئی مسلمان اگر غلطی کرتا ہے اس کی بنا پہ کسی پورے مذہب اسلام کو غلط نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ لوگوں اگر تم راستہ کہیں پہ ہو، مثال کے طور پہ ایک مسئلہ اور سن لیں، جو لوگ ماحول بگاڑتے گئے اور کہتے گئے کہ یہ لوگ ایسا کرتے گئے، لوگ ٹرین پہ اتنا سا راستہ بنا رہتا ہے، کوئی کھڑے ہو کے وہی نماز کی نیت باندھ لیا، سب سن لیں دھیان سے، مسئلہ یہ ہے اگر کسی کو آنے جانے والے کو تکلیف ہوتی ہو اس جگہ پہ آپ نماز کی نیت مت باندھیے، آپ نماز مت پڑھیے، اگر ایک مرتبہ نہ ہو 2 مرتبہ آپ پڑھیے، 2 جماعت ہو جائے، لیکن اس جگہ اب ٹرین میں اتنا سا راستہ ہے، ہاں اگر لوگ مان جائیں تو الگ بات ہے، کسی کو تکلیف دے کر مثال کے طور پہ ہورن لگاتے ہیں جو آواز گونجتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے اگر تیرے گھر میں کوئی فنکشن ہو، کوئی شادی کی محفل ہو یا کوئی اور چیز کی محفل ہو، اس میں تم باکس اپنے گھر میں ہورن اتنی تیز آواز میں مت بجاؤ کہیں تمہارے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ مذہب اسلام کا قانون ہے، لیکن اسلام کو سمجھنے کی کوئی کوشش کرے تبھی تو۔ اگر کوئی پڑوسی بھوکا سو جائے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا۔ حضور فرماتے گئے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے، اگر تو راستہ چلتے چلتے کسی مسلمان کی دیوار کو انگلی سے کھرچ دیا تو اس میں جو مٹی آئی ہے اللہ قیامت کے دن اس مٹی کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ تو نے اس کی دیوار سے مٹی کو کیوں کھرچا تھا۔ تو اب بتائیں، جو مذہب اسلام یہ کہتا ہے اور پیغام دیتا ہے کسی کی دیوار کی مٹی کو بھی تو کھرچ نہیں سکتا، وہ مذہب اسلام کسی کے گھر کو توڑنے کی اجازت کیسے دے گا، کسی کے گھر کو
برباد کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ اس لیے غور سے سنیے گا، اسلام کے ایک ایک میسج کو اگر سنیے گا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ اہل اسٹیج سے میں دعاؤں کا طالب ہوں، تھوڑی دیر تقریر سنیے۔ تقریر کہا اللہ نے اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولادوں کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ جہنم کی آگ کتنی بھیانک ہے، دنیا میں جتنی مستی کرنی ہے کر لو، جہنم کی آگ کتنی بھیانک ہے۔ مصطفیٰ فرماتے گئے کہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب جا کر دنیا کی آگ تیار کی گئی ہے۔ اب جب دنیا کی آگ کی تپش کا یہ عالم ہے، ماں بہنوں تم کچن میں رہتی ہو، جون جولائی کا مہینہ ہو، تمہارا کچن میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے، ہاتھ اگر ہمارا جل جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب یہ دنیا کی آگ سے ہم اتنا پریشان ہو جاتے ہیں، اگر ہم نے پاپ کیا، اگر ہم نے گناہ کیا، اگر ہم نے دوسروں کو ستایا، اگر ہم نے دوسروں میں نفرت بانٹا، اگر ہم نے دوسروں میں اختلاف بانٹا، اگر ہم نے دوسروں کے گھر کو برباد کیا، اللہ نے اس کی وجہ سے ناراض ہو کر اللہ اگر جہنم میں ڈال دے، اس جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اسی جہنم کی آگ سے اپنی اولاد کو بچاؤ۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، اولاد اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اگر اولاد نہ ہو شادی کے 10 سال گزر جائے، آدمی کبھی یہ ڈاکٹر کے پاس کبھی وہ ڈاکٹر کے پاس، آدمی کبھی اجمیر جاتا ہے، آدمی کبھی بغداد جاتا ہے، آدمی کبھی کلیر جاتا ہے، آدمی کبھی بریلی کی چھوچا جاتا ہے، کس لیے؟ تاکہ اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، اے مولا اس نیک بندے کے وسیلے سے تو مجھے اولاد عطا فرما دے۔ ورنہ اولاد اگر نہ ہو، جن کے پاس ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے سیٹوں کو، ایک ایسا سیٹ ہے گجرات میں جن کے پاس 4 فیکٹریاں ہیں، اور چھوٹی فیکٹریاں نہیں ہے، رڈ بنانے والی، سریا بنانے والی 4 فیکٹریاں ان کے پاس ہے گجرات جام نگر میں۔ لیکن ان کے پاس 4 فیکٹریاں ہونے کے باوجود بڑی سی بلڈنگ ہے، بڑا سا بنگلہ ہے، لگزری کار دروازے پر ہے، ساری چیزیں ان کے پاس ہے، لیکن چہرہ اداس سا رہتا ہے۔ ہم نے ایک دن پوچھا شیخ صاحب یہ بتاؤ اتنی زیادہ دولت اللہ نے دیا ہے، مکان تیرے پاس، بنگلہ تیرے پاس، زمین تیرے پاس، بڑی بڑی فیکٹریاں تیرے پاس، اتنی چیزیں ہونے کے باوجود آپ روتے کیوں ہو، غمگین کیوں رہتے ہو؟ آپ کو تو مسکرانا چاہیے۔ نوکر چاکر گھر میں ہے، بیٹھ کر پیسے کھاؤ گے لیکن پوری زندگی تیرے پیسے ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ کہا کہ مفتی صاحب کیا بتاؤں، کیا کروں گا میں ان دولت کا، کیا کروں گا میں ان پیسوں کا، کیا کروں گا میں ان فیکٹریوں کا، کیا کروں گا ان لگزری کاروں کا؟ ساری چیزیں اللہ نے دیا ہے، لیکن اللہ نے ان چیزوں کا وارث اللہ نے کوئی اولاد مجھے نہیں دیا ہے، کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں دیا ہے۔ بھائی اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، جن کو نہیں ہے اولاد ان کو پوچھئے کتنی بڑی نعمت ہے۔ پوری دنیا گھوم کر آنے کے بعد جب گھر پہنچتا ہے ایسا لگتا ہے چہرہ مرجھا جاتا ہے، لیکن اولاد اگر کسی غریب کے پاس ہے، وہ 8 گھنٹہ کودال چلائے، 8 گھنٹہ ڈبیا چلائے، 8 گھنٹہ وہ مزدوری کرے، 8 گھنٹے وہ سیمنٹ کی بوری اٹھائے، 8 گھنٹے وہ تسلا میں مسالہ اٹھائے، لیکن وہ غریب مزدور 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرنے کے بعد جب اپنا گھر آتا ہے، جب پھول جیسی گڑیا کو 2 سال کی دیکھتا ہے، اپنے سینے سے اٹھاتا ہے، ایسا لگتا ہے سارے دن کی پریشانی کو بھول جاتا ہے۔ اولاد کی محبت میں اللہ خوشیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان سے جا کر پوچھئے۔ اولاد اگر اللہ نے دیا ہے خوش نصیب ہو، لیکن اس اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ آج اولاد کا برتھ ڈے آ جائے، ایک باپ بیٹے کو موٹر سائیکل دے دیتا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کے برتھ ڈے پہ اپنے بیٹے کو سائیکل گفٹ کر دیتا ہے، کوئی ماروتی کار دے دیتا ہے، لیکن بھائی صاحب ذرا میری باتیں سنو، ساری چیزیں دینے والوں میں یہ
नहीं कहता मोटर साइकिल मत दो, मैं ये नहीं कहता साइकिल मत दो, मैं ये नहीं कहता मकान मत दो, मैं ये नहीं कहता दुकान मत दो, लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट कौन सा है? मकान सबसे बड़ा गिफ्ट अपने बेटे के लिए नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, सबसे बड़ा तोहफा क्या है? मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं एक बाप अपनी औलाद को अगर सबसे बड़ा तोहफा अगर देना चाहे तो सबसे बड़ा तोहफा ये है कि एक बाप अपनी औलाद को फरमा बरदार बना दे, अच्छी तरबियत वाला बना दे, नेक इंसान बना दे, नेकों की सोहबत में बैठने वाला बना दे। अगर वो नेक होगा तो वही सबसे बड़ा तोहफा है एक बाप की तरफ से बेटे के लिए। वरना अगर बेटा नालायक हो गया, बेटा अगर नाफरमान हो गया, कितने लोगों को हमने देखा है रोते हुए, जो 70 साल तक आप मेहनत मजदूरी करके पैसे जमा करेंगे उस औलाद के लिए, अगर औलाद नाफरमान हो गई तो 70 साल जमा की हुई दौलत को आपका वो बेटा, आपकी वो औलाद अगर नालायक हो गई, अगर वो आवारा हो गई औलाद, तो फिर याद रखिएगा वो औलाद 70 साल की दौलत को 7 साल में बेच कर खा जाएगी, 7 साल के अंदर बर्बाद कर देगा। हमने कितने लोगों को देखा है, बाप बेईमानी किया, बाप शैतानी किया, बाप बदमाशी किया, दूसरे के माल को हड़पा, सब कुछ करके जमा किया, अपनी औलाद को फरमा बरदार नहीं बनाया। 70 साल की दौलत को उसके बेटे ने बाप के मरने के बाद 7 साल में बर्बाद कर दिया। औलाद को फरमा बरदार बनाइए। अगर फरमा बरदार नहीं बनाया आपने, हमने कलकत्ता में एक रिक्शा चलाने वाले को अपने बंगाल में देखा, वो रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चलाता है, सफेद दाढ़ी हो गई है, सर के बाल सफेद हो गए हैं। हमने कहा कि बाबा जी ये बताओ इतने साल उम्र इतनी हो गई, इसके बावजूद तुम ये करते हो, रिक्शा चलाते हो? कहा कि मौलवी साहब क्या करूं, चलाना ही होगा। हमने कहा क्या कोई औलाद नहीं है? कहा कि सुनिए औलाद 4 बेटे अल्लाह ने दिए हैं, 4 बेटे। हमने कहा फिर 4 बेटे होने के बावजूद आप इस उम्र में रिक्शा चलाते हो? कहा कि क्या करें मौलवी साहब, हम तो दुआ करते अल्लाह से, अल्लाह ऐसी औलाद हमें न देता, मैं बे औलाद रह जाता, यही मेरे लिए बेहतर था। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा इस जगह ठहर के, कौम के बेटों, कौम की बेटियों, एक ही पैगाम अगर तुमने ले लिया, आज जो लड़के या लड़कियां माँ बाप की मर्जी के खिलाफ माँ बाप को रुसवा करके भाग कर शादियां कर लेते हो और ये सोचते हो तुम खुश रहोगे, तुम ये सोचती हो कौम की बेटियों अपने घर में तुम मुस्कुराती रहोगी, अल्लाह की कसम ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर तू भाग कर शादी कर ली, ताजमहल जैसी बिल्डिंग में भी तू चली जाएगी ससुराल में, तो याद रखना माँ अगर तेरी घर में रोएगी, बाप अगर तेरा घर में आंसू बहाएगा, तुझे पता नहीं है एक बेटी जब भागती है किसी की, महीनों उसका बाप शर्म के मारे घर से नहीं निकलता है। एक बेटा अगर भागता है, कोई बुराई करता है, एक बाप महीनों घर से नहीं निकलता है। माँ घर के अंदर 3-4 महीने के लिए कैद हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद तुम भाग जाती हो। तुम क्या समझती हो तुम भाग कर शादी कर लोगी, माँ आंसू बहाएगी, बाप का दिल अगर तड़पेगा, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ उस बिल्डिंग में भी अल्लाह तुम्हें चैन नहीं देगा, अल्लाह तुम्हें सुकून नहीं देगा। और अगर याद रखना माँ बाप की मर्जी के मुताबिक तुमने निकाह कर लिया, जहां मर्जी करो, लेकिन पहले माँ बाप को राजी करो, पहले माँ बाप की रजामंदी हासिल करो। अगर माँ बाप राजी हो गए तो याद रखना कौम की बेटियों, अगरचे तेरा बाप तेरी शादी झोपड़ी में करवा दे, उस झोपड़ी में रहोगी, माँ दुआ दे देगी, बाप की दुआ साथ रहेगी, उसी झोपड़ी में अल्लाह जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा, उसी झोपड़ी में अल्लाह आपको जन्नत जैसा महल, उस महल में रहने का मजा अता फरमा देगा। लेकिन याद रखिएगा औलाद को नेक बनाइए, औलाद
बचपन से नेक होती है। माँ बाप को देखकर औलाद सीखती है। बड़ा ताज्जुब होता है, आज 3 साल के बच्चे को लोग हॉस्टल में डाल देते हैं, 4 साल के बच्चे को लोग हॉस्टल में डाल देते हैं। वो टीचर से क्या पढ़ाएंगे तुम्हारे बच्चों को? याद रखिएगा, कहा गया है कम से कम 5 साल तक अपने बच्चे को अपने सीने के करीब रखिए। अपने करीब रखेंगे, वो बच्चा अगर माँ को देखे, माँ अगर नेकी करेगी, वो बेटी अगर होगी बड़ी होकर कनीज़े फातिमा बनेगी। बाप अगर नेकी करेगा, बाप की सोहबत में देख देख कर बेटा जब बड़ा होगा, वो बेटा गद्दार नहीं बल्कि मुस्तफा का वफादार बन जाएगा। वो बच्चा नेक बनेगा, फरमा बरदार बनेगा। लेकिन इस जगह ठहर के मैं बात एक बता दूं कि याद रखिएगा, औलाद तो सब नेक चाहते हैं, लेकिन औलाद के नेक होने के लिए माँ बाप का नेक होना जरूरी है। ऐसा थोड़ी है बाप शराब पीता रहे और वो ये सोचे मेरा बेटा नेक बन जाए। ऐसा थोड़ी माँ अय्याशी करती रहे, बुराई करती रहे, बदमाशी करती रहे और वो सोचे मेरी बेटी नेक हो जाए। सोचता सब है मेरा बेटा न बिगड़े। एक शराबी भी सोचता है मेरा बेटा शराब न पिए। एक जुआरी भी सोचता है मैं तो खेलता हूँ मेरा बेटा जुआ न खेले। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई साहब। बाप अगर शराबी होगा, बच्चा थोड़ी के नेक हो जाएगा। जैसे बाप चलेगा जिस रास्ते पर, बेटा उसे देख देख कर चलना सीख जाएगा। अब वो बाप होश के नाखून ले जो अपने बेटे के सामने रजनीगंधा फाड़ के मुंह में डाल लेता है। वो ये नहीं सोचता है कि मैं यहाँ पे गुटखा खा रहा हूँ, मुझे देखकर मेरा बेटा भी कल चल के सोचेगा इसमें अगर कोई खराबी होती मेरा बाप क्यों खाता। अगर कोई बाप शराब पीकर घर में आके डरामे करता है तो फिर बेटा भी उसी के नक्शे कदम पर चलेगा। मैं इसलिए कहना चाहूंगा, ओ गुटखा खाने वालों, शराब पीने वालों, अपनी औलाद पे कम से कम रहम करो। अपनी औलाद के बारे में सोचो और इनके बारे में नहीं सोचने दो। कितने जवान शराब पीने की वजह से दुनिया से चले गए। हमारे यहाँ गांव में 2-2, 3-3 नौजवान जवानी में चले गए। अल्लाह की कसम, जवानी में अगर तेरी मौत हो गई, कोई सहारा देने वाला तेरे बच्चों को नहीं होगा। ये जमाने वाले बड़े बेवफा होते हैं भाई साहब। हमने तो देखा है जब किसी बच्चे का बाप का इंतकाल हो जाए, चचा दौड़ के आता है, भतीजे को गले से लगा लेता है और कहता ओ दुनिया वालों, ये मेरा आज से बेटा है, मैं इसका बाप बन के दिखाऊंगा। लेकिन ये मोहब्बत कब तक रहती है? चहारम 40वां तक, बस उसके बाद वो चचा इतना बड़ा दुश्मन बनता है भतीजे का कि मोहल्ले वाले भी कहते हैं अरे ये चचा भी इतना बड़ा दुश्मन होता है भतीजे का। क्यों? किसी से वफा की उम्मीद मत रखो। ओ शराब पीने वालों, ओ गुटखा खाने वालों, ओ जुआ खेलने वालों, कभी तकिया पे सर रख कर सोचना, यहाँ से उठ के घर जाना, तकिया पे सर रख कर सोचना तेरे गुर्दे खराब हो गए। मेरी तकरीर को सुनकर ना छोड़ते हो मत छोड़ो, लेकिन कम से कम जाकर खुद सोचना और फैसला करना। अगर तू शराब पीते पीते दुनिया से चला गया, तेरे बच्चों का कौन देखने वाला होगा? तेरी बीवी के इज्जत पे लोग तरह तरह के हमले करेंगे, न जाने कितनी तोहमतें लगाएंगे। अगर तू घर में ना होगा, एक बाप अगर बाहर दिल्ली में रहता गए या गुजरात में रहता गए, ईद का दिन होता गए, तो वो उनके बच्चों के बारे में वो बाप सोच सोच कर रोने लगता है। ए मौला, सबों के बच्चे उंगलियों को पकड़कर बाप की वो ईदगाह जा रहे होंगे। मौला तूने मुझे गरीब बनाया है, इसलिए तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ घर। मेरे बच्चों का ईद के दिन क्या हुआ होगा? जरा सोचो, एक साल ईद में अगर नहीं रहते हो कितनी तकलीफ होती है तेरे बच्चों को। तेरी बीवी नए कपड़े नहीं पहनती तेरे बच्चों की वजह से, तेरे न रहने की वजह से तेरा घर सूना सूना लगता है। याद रखना लोगों, अगर आप चाहते हो आपके बच्चे फरमा बरदार हो जाएं, तो आप शराब मत पियो, आप जुआ न खेलो, आप गुटखे न खाओ, आप अय्याशियां न करो, आप गुनाह के काम न करो, बल्कि
ایسی پاک صاف زندگی گزارو کہ جب تک زندہ رہو لوگ تعریفیں کرتے رہے، اور جب دنیا سے جانے لگو اپنے تو اپنے کوئی دوسروں کا گھر بھی بغل میں ہو، جب تیرا جنازہ نکلے تو دوسرا بھی گھر سے کھڑکی سے پردہ کو ہٹا کر کہے یہ کسی غدار کا نہیں بلکہ نیک انسان کا جنازہ جا رہا ہے۔ جا رہے ہیں کیا کریں؟ ارے ختم کر دیا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے تھوڑی دیر بس دیکھیے اب 2 بجے رات میں اگر اعلان ہو جائے کہ جبریل امین آ رہے ہیں تو بھی یہ قوم نہیں رکنے والی۔ اب 12 آپ نے مجھ کو 2 بجے رات میں ٹائم دیا ہے تو بھائی صاحب 2 بجے اتنے ہی لوگ ملیں گے آپ کو۔ ہاں آپ لوگوں نے ہمارے یہاں جلسوں میں ہوتا یہ ہے پوری رات آج جلسوں میں لوگ یعنی کہ کچھ پیغامات بھی لوگوں کو ملنے چاہیے، ایسی باتیں تاکہ لوگوں کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہو جائے۔ ذرا محبت کے ساتھ بولو سبحان اللہ، اور پیار سے جھوم کر بولیں یا رسول اللہ۔ ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہیں آج محفل میں پیران پیرائے ہیں، اور آج مہمان بن کر علی مرتضیٰ آج گھر میں روشن ضمیر آئے ہیں۔ ذرا غور سے سننا لوگو، اپنے آپ کو سدھاریے، اولاد کو نیک بنانے کے لیے ماں باپ کا بڑا رول ہوتا ہے۔ ماں باپ کو دیکھ کر بچپنے میں اولاد سیکھتی ہے۔ اب ہم ہفتے میں 1 دن جمعہ پڑھنے جاتے گئے، بچہ دیکھتا ہے پوری زندگی میرا باپ 1 دن مسجد گیا ہے، وہ بچہ بھلا 5 ٹائم دن میں کیوں جائے گا؟ وہ جانتا ہے 1 ہی دن ہفتے میں جانا چاہیے۔ اور اللہ کی قسم کھاتا ہوں اگر باپ اپنی اولاد کی انگلی کو جمعہ کے دن جیسے پکڑ کے مسجد لے جاتا ہے، اگر ہر وقت نماز میں لے جاتا اپنی اولاد کو، وہ اولاد بچپن سے جان جاتی ہفتے میں 1 دن نہیں بلکہ روزانہ 5 ٹائم مسجد جانا چاہیے۔ یہ ایک باپ کی غلطی ہے، یہ ایک ماں کی غلطی ہے۔ اولاد کے نیک ہونے کے لیے ماں باپ کا نیک ہونا ضروری ہے۔ ماں باپ اگر نیک ہو اولاد نیک ہوتی ہے۔ آپ نے غریب نواز کا بڑا لنگر کھایا ہے، غریب نواز کے نام کا بڑا نعرہ لگایا ہے۔ کون غریب نواز؟ کیا غریب نواز ایسے بن گئے؟ نہیں، ماں کا بڑا رول ہے۔ غوث اعظم ایسے ہی غوث اعظم بن گئے، ماں نیک تھی تب جا کر عبد القادر جیلانی غوث اعظم بنے ہیں۔ ماں کا نیک ہونا کتنا ضروری ہے سنیے گا، ماں کا کردار کتنا ضروری ہے۔ حضرت غریب نواز خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی علیہ الرحمت و رضوان ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، اچانک ہزاروں لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ خواجہ غریب نواز نے تقریر کرنا شروع کیا، نصیحت کرنا شروع کیا۔ ان کی زبان میں اتنا اثر تھا، اتنی تاثیر تھی کہ وہ تقریر کرتے گئے ہزاروں لوگوں نے گناہوں سے توبہ کر لیا، کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب جانتے ہیں جب وہ آئے نہ گھر، غریب نواز مسکرانے لگے۔ ماں کہنے لگی بیٹا معین الدین مسکراتا کیوں ہے؟ سنیے، غریب نواز کہتے ماں تیرا بیٹا آج مسکرائے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ تیرے بیٹے کی تقریر کو سن کر زبان میں وہ اثر ہے، ہزاروں لوگوں نے گناہوں سے توبہ کر لیا ہے۔ اب غریب نواز کی ماں کا جواب سنیے۔ خواجہ غریب نواز کی ماں کہتی ہے اے بیٹا معین الدین، جو تیری زبان میں اثر ہے اس میں تیرا کمال نہیں ہے بلکہ اس میں میرا کمال ہے۔ کہا کہ ماں تیرا کمال کس لیے؟ تقریر میں نے کیا ہے، زبان میری چلی ہے، نصیحت میں نے کیا ہے۔ غریب نواز کی ماں کہتی ہے بیٹا سنو میرا کمال اس لیے ہے کہ جب تو چھوٹا سا تھا دودھ پینے کا زمانہ تیرا تھا، جب بھی تو دودھ پینے مانگتا تھا، دودھ پینے کی خواہش کرتا تھا، اے بیٹا معین الدین یہ زمین و آسمان گھر کے در و دیوار گوا گئے، میں اس وقت تک تجھے
جا کر وضو نہ کر لیا کرتی تھی. اے بیٹا معین الدین باوضو ہو کر وضو کر کے بعد یہ دودھ پلانے کا نتیجہ یہ ہے اللہ نے تیری زبان میں یہ اثر عطا فرما دیا ہے. اللہ اکبر. یہ غریب نواز کی ماں ہے. ماں نیک ہوتی ہے تو یاد رکھیے گا غوث اعظم ایسے ہی بن گئے غوث اعظم. غوث اعظم کی نام کی محفل چاروں طرف ہوتی ہے لیکن سنیے گا غوث اعظم نے کیا کبھی نماز چھوڑی ہے؟ غوث اعظم کا سچا دیوانہ وہ نہیں ہوتا جو صرف نعرہ لگاتا ہے جلسے کرواتا ہے. اصل میں سچا حضور کا عاشق اور غوث اعظم کا دیوانہ وہ ہوتا ہے جو کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں نماز کی پابندی کرتا ہے. نماز کی پابندی کیجئے. یاد رکھیے گا اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے گا مصطفیٰ سے عشق کا دعویٰ جھوٹا ہے. کیوں ہے گر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ. ہے گر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ. ملے گی قبر میں راحت نمازی ہو جاؤ. ملے گی قبر میں راحت نمازی ہو جاؤ. ماں باپ کا نیک ہونا اولاد کے نیک ہونے کے لیے کتنا ضروری ہے. امام بخاری کا نام آپ نے سنا گئے. بڑی تیزی سے سمیٹ دو امام بخاری کون امام بخاری ہے؟ کیا ایسے ہی امام بخاری بن گئے؟ امام بخاری نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے بخاری شریف جس کتاب کا نام ہے قرآن مجید کے بعد پورے روئے زمین پر اگر سب سے معتبر کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے. امام بخاری ان کے مصنف کیا ایسے ہی بن گئے امام بخاری؟ نہیں پیارے سنو. امام بخاری ابھی ماں کے شکم میں تھے. بڑی منت سماجت کے بعد اللہ نے ان کی ماں کو خوشخبری دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ماں اللہ کے کرم سے ماں امید سے ہو گئی. امام بخاری جب پیٹ کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر تھے ان کی ماں دعا کرتی ہے اے پاک پروردگار عالم اے خالق کائنات رب کعبہ جو میرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے یہ جو پیدا ہوگا تو مولا میں اسے اپنے بڑھاپے کی لاٹھی نہ بناؤں گی اسے عصائے پیری نہ بناؤں گی اسے بڑھاپے کا سہارا نہ بناؤں گی. یہ جو بچہ میرا پیدا ہوگا اسے میں تیرے محبوب کے حدیث کا سب سے بڑا عالم بناؤں گی. اب ماں تو دعا کر لی پیدا ہو گئے امام بخاری. نام رکھا گیا محمد بن اسماعیل. یہ علماء بیٹھے گئے نام تو رکھا گیا. گھر میں خوشحالی آ گئی. کئی منت سماجت کے بعد بڑی دعاؤں کے بعد بڑی التجا کرنے کے بعد اللہ نے پھول جیسا بیٹا عطا فرمایا. لیکن 6 سال کی عمر کو پہنچے امام بخاری اچانک ایک دن ایسا آیا گھر میں ماتم چھا گیا. اچانک آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی. اللہ اللہ. اب ماں جب سنتی ہے ماں پریشان ہو جاتی ہے. ماں بے ہوش ہو جاتی ہے. جب ہوش میں آتی ہے سجدے میں سر رکھ دیتی ہے اور اٹھنے کے بعد اپنے آنچل کو اٹھاتی ہے اور دعا کرتی ہے اے پاک پروردگار عالم اے خالق کائنات رب کعبہ میرا جو یہ بیٹا تو نے دیا تھا میں اپنے لیے تھوڑی بیٹا مانگی تھی اس لیے میں نے مانگی تھی کہ اسے میں تیرے محبوب کے حدیث کا عالم بناؤں گی. جب آنکھوں میں روشنی ہی نہ رہے گی یہ کیسے عالم بنے گا؟ یہ کیسے حدیث پڑھے گا؟ یہ کیسے قرآن کو پڑھے گا؟ یہ دعا کرتی ہے. ماں کی دعا میں بہت زیادہ اثر ہے. لوگوں ذرا سننا آگے. ماں دعا کرتی جاتی ہے. ماں دعا کرتی جاتی ہے. ماں باپ سے دعائیں لیا کرو. آج کوئی پیر صاحب آ جائے ان کے پاؤں کو تم دھو کر پی لیتے ہو لیکن ماں باپ کو ناراض گھر میں رکھتے ہو. اللہ کی قسم کسی پیر صاحب سے پوچھنا اگر تیرے ماں باپ ناراض ہے تو تیرے پیر اگر
اگر سچے ہوں گے تمہیں مار کر وہاں سے بھگا دیں گے کہ نالائق پہلے جا کر ماں باپ کو راضی کر لے۔ بڑا تعجب ہوتا گئے، آج ماں ناراض گھر میں رہتی گئے، بیٹا عمرہ پہ چلا جاتا گئے، باپ 1 kg اگر سیب مانگ لیتا گئے، بیٹے کے ناک چڑھ جاتے گئے، اور وہی بیٹا اجمیر ہزاروں روپے خرچ کر کے جاتا گئے، وہی بیٹا بغداد ٹور پہ جاتا گئے، وہی بیٹا کلیر جاتا گئے، وہی بیٹا دیوا جاتا گئے، وہی بیٹا کے چوچا اور بریلی جا کر ہزاروں روپے خرچ کر کے آتا گئے۔ یاد رکھنا لوگوں، ماں باپ اگر تیرے ناراض ہے تو تیرا عمرہ پہ بھی جانا بیکار ہے۔ ماں باپ اگر تیرے ناراض ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، ماں باپ کو راضی کر لو۔ ماں باپ اگر راضی ہو گئے تو مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ ماں باپ اگر راضی ہو گئے، بڑا افسوس ہوتا گئے بھائی اگر کسی کی ماں زندہ گئے، باپ اگر آپ کے زندہ گئے، اگرچہ بوڑھے دونوں بستر پہ پڑے گئے، یاد رکھنا تم خوش نصیب ہو، ماں کے آنچل کو اٹھوا دو، باپ کے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھوا دو۔ جو کام 10 سال کی محنت کے بعد نہ ہو رہا ہو، ماں باپ کی دعا کے صدقے میں اللہ اس کام کو مکمل فرما دے گا۔ ماں باپ سے دعائیں لے لو۔ آج لوگ سب سے دعائیں لیتے ہیں لیکن ماں سے دعائیں نہیں لیتے گئے۔ آج اگر ماں زندہ گئے بڑا تعجب ہوتا گئے، اگر ٹوک دیتی گئے کسی بات پہ یہ بیٹے ناراض ہو جاتے گئے اور کہنے لگتے او ماں بار بار ٹوک کے تم نے مجھے پریشان کر دیا ہے، میرے دوست تیار ہے مجھے گھومنے پھرنے دو۔ میں کہنا چاہوں گا او نوجوان، تیری ماں بستر پہ ہوتی گئے، تیرا باپ بستر پہ ہوتا گئے، تو رات کے 10 بجے اپنی ماں سے کہتا گئے او میری ماں میں ابھی باہر جاتا ہوں 10 منٹ میں آتا ہوں، لیکن ہوتا کیا گئے تو رات کے 10 بجے نکلتا گئے، یہ کہہ کے نکلا تھا ابھی گیا ابھی آیا 10 منٹ میں آیا، لیکن رات کے 11 بج جاتے گئے تو گھر نہیں آتا گئے، رات کے 12 بج جاتے گئے تو گھر نہیں آتا گئے، رات کے 1 بج جاتے گئے او قوم کے بیٹو تو ماں سے کہہ کے گیا تھا ابھی گیا ابھی آیا۔ تیری ماں بستر پہ کروٹیں بدلتی رہتی ہے، تیری ماں کا دل بے چین ہو جاتا گئے، تیری ماں اپنے بستر سے کھڑی ہوتی گئے، ہاتھوں میں ٹارچ لیتی گئے، تیرے باپ کے بستر کے قریب پہنچتی گئے اور کہتی او فلا کے ابو ارے ذرا دیکھیے اپنا بیٹا کہاں چلا گیا ہے، ابھی کہہ کے گیا تھا 10 منٹ میں آیا۔ زمانے کی حالت ٹھیک نہیں گئے، دیکھیے چل کر چلتے گئے، جب آپ کے باپ لاٹھی کا سہارا لے کر آگے آگے چلتے گئے، آپ کی بوڑھی ماں ٹارچ دکھاتے ہوئے پیچھے پیچھے جاتی ہے، آپ کی ماں دیکھتی گئے رات کے 1 بجے نوجوانوں کے ساتھ چوراہے پر آپ گپیں مار رہے ہو، آپ کی ماں کہتی او بیٹا رات کے 1 بج گئے تو کہا تھا ابھی گیا ابھی آیا، لیکن تو جھنجھلا کر بات کرتا گئے۔ آج بیٹے کہنے لگتے او ماں تو نے مجھے قید کر دیا ہے، یہ میرے دوست ہے یہ لوگ گھر سے باہر رہتے ہیں انہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، لیکن تو میری زندگی حرام کر دی ہے، اس طرح کے جملے کہہ دیتے ہو، لیکن اللہ کی قسم اللہ کی قسم یاد رکھنا وہ تیری بوڑھی ماں جب تک زندہ گئے، وہ تیرا بوڑھا باپ جب تک زندہ گئے، اگرچہ بستر پہ گئے تو کہیں سے آتا گئے، وہ تیری ماں خیریت معلوم کرتی گئے۔ یاد رکھنا جس دن تیری ماں دنیا سے چلی گئی، جس دن تیرا باپ دنیا سے چلا گیا، رات کے 2 بجے صبح کے 3 بجے بارش کے قطروں میں بھیگ کر آئے گا، لیکن کوئی گھر میں خیریت پوچھنے والی ماں کی طرح نہ ہوگی، کوئی خیریت پوچھنے والا باپ کی طرح نہ ہوگا۔ اس لیے ماں باپ کو راضی کرو۔ میں اپنی بات خود بتاؤں، میں خوش نصیب ہوں میرے ماں باپ زندہ گئے، میں جب گھر پہنچتا ہوں 15 دن کے بعد میری ماں پلیٹ میں کھانا لے کر بیٹھتی ہے اور کہتی او میرا لال آج تیری ماں پیٹ بھر کے کھانا کھائے گی، کیوں ماں تو نے کھانا نہیں کھایا؟ او بیٹا جب سے تو باہر گھر سے نکلا گئے تب سے لے کر آج تک 15 دن ہو گئے، تیری ماں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا گئے، سکون سے بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا گئے۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر ماں باپ ناراض ہے آپ کا
کا جلسے میں بھی آنا بیکار ہے، بس یہی پیغام لے لو، جلسہ کروانا کامیاب ہے، یہاں سے اٹھ کے جانا۔ جن کے ماں باپ ناراض ہے ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، گھر جانا، اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ جانا، باپ اگر ناراض ہے باپ کے قدموں سے لپٹ جانا اور کہنا او میری ماں آپ ہی تو میری دنیا ہو، آپ ہی تو میری جنت ہو، او ماں اگر آپ ناراض رہو گی، بابا آپ ناراض رہو گے، میری دنیا برباد ہو جائے گی، میری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ گھر جانا اور جا کر ماں کے قدموں سے لپٹ جانا اور کہنا او میری ماں آپ ناراض مت رہو، مجھے معاف کر دو، میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، ہمیں آپ کی دولت نہیں چاہیے، آپ کی زمین نہیں چاہیے، آپ کا گھر نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ راضی ہو جائیے۔ ہمیں اگر کچھ چاہیے تو کہنا پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ ماں کے بیٹوں ذرا بلند آواز سے پڑھ لینا دعا چاہیے۔ جن کی ماں زندہ ہے اللہ ان کی ماں ان کے باپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے۔ ذرا بلند آواز سے پڑھنا دعا چاہیے، ہاتھوں کو اٹھا کر جن کو ماں سے جتنی محبت ہے اتنی بلند آواز سے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا، اور بلند آواز سے اب تقریر ختم بھی ہونے والی ہے، ایسا لگے کہ جلسہ بھی شروع ہو رہا، بلند آواز سے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا، اور بلند آواز سے ماں سے جن کو جتنی محبت ہے، ماں کا بیٹا خاموش نہیں بیٹھ سکتا ہے، بلند آواز سے تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا۔ اجازت ہو تو ایک شعر پڑھ دوں؟ اجازت ہے؟ ہاں سنیے۔ تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، اور او ماں تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، عمر بھرے سر پہ سایہ، عمر بھرے سر پہ سایہ تیرا چاہیے، اور پیاری ماں مجھ کو تیری دعا۔ ہائے 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 ماشاءاللہ، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بیٹھ کر سماعت کر رہے ہیں۔ بس میری باتیں جو بھی محبت کی باتیں ہیں وہ آپ سمیٹ کر اپنے دل میں لے کر جائیں۔ باپ سے مانگتا ہے نا، آپ خوش نصیب سمجھو کہ آپ سے مانگ رہا ہے۔ ہاں ماں باپ پہ خرچ کرنے سے دولت میں کمی نہیں ہوتی ہے، ماں باپ پہ آپ جتنا لٹائیں گے اللہ اپنے راستے میں صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ ہاں رائے گا نہیں جائے گا، ماں کی دعا لگ گئی، باپ کی دعا لگ گئی۔ میری ماں لوری گا کے مجھے کو سلاتی ہے تو، بچپنے میں جب بچہ چھوٹا رہتا ہے ماں لوریاں گاتی ہے، ہمارے علاقے میں بڑے پیار سے گاتی ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا ہے، ہمارے علاقے میں گاتی ہے ایک لوری، آرے آبا پارے آبا ندیا کنارے آبا سونے کی کٹوریا میں دودھ بھانت لیتی آبا، بابو کے منہ میں گھٹو، پتہ نہیں آپ کے یہاں بھی گاتی ہے شاید؟ اچھا یہی اچھا یہ گاتی، لیکن ماں کی لوریوں میں بڑا درد ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا او میری ماں اور بہنوں، اگر تیرا بچہ نہ سوئے تو لوریوں میں نعت مصطفیٰ گنگناؤ، بچہ بھی سکون سے سوئے گا، گھر میں رحمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ ہاں بچہ اگر نہ سوئے تو پھر نعت نبی گنگناؤ۔ سنو لوری گا کے مجھے کو سلاتی ہے تو، اور او ماں مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو، مسکرا کر سویرے
جگاتی ہے تو ہم کو اسی کے سوا اور کیا چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا پیارا مجھ کو تیری دعا تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. اب سنو لوگو، ماں باپ کی دعا میں بڑا اثر ہے. امام بخاری کی عمر 6 سال کو پہنچی، آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی. ماں رونے لگی، روتی گئی روتی گئی روتی گئی. کئی مہینے گزر گئے. ایک رات سوئی تو قسمت بیدار ہو گئی. خواب میں جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے آئے اور آ کر خوشخبری سنایا، اے خاتون، ارے تیری دعا کو، آنسو کے قطرے کی وجہ سے بیٹے کے حق میں تیری دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے. تیرے بیٹے کی آنکھوں میں اللہ نے دوبارہ روشنی کو واپس فرما دیا ہے. ماں باپ کی دعائیں لیا کرو. ماں باپ کی دعاؤں میں بہت بڑا اثر ہے. جو کام نہ بنتا ہو لوگ یہاں وہاں دعائیں کرواتے ہیں، کبھی ماں باپ سے دعائیں کروا کر دیکھو، اللہ کی قسم وہ کام ضرور بن جائے گا. ماں باپ کو خوش کر لو، ماں باپ سے دعائیں لے لو. اب سنیے، امام بخاری کا بیان ہے کہ پہلے تو آنکھوں میں روشنی کم تھی، لیکن بعد میں ماں کی دعا کے بعد جو اللہ نے روشنی عطا فرمایا، اتنی روشنی آنکھوں میں آ گئی کہ اندھیری رات میں بغیر روشنی جلائے میں حدیث کو پڑھ بھی لیتا تھا اور حدیث کو میں اندھیری رات میں لکھ بھی لیتا تھا. اللہ اکبر. ماں باپ کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے. ماں باپ سے دعائیں لیا کرو. ماں باپ اگر ناراض ہو گئے نا تو پھر یاد رکھیے گا ساری زندگی آپ کی برباد ہو جائے گی. اس لیے نماز کی پابندی کیجئے، ماں باپ کی خدمت کیجئے، محبت بانٹیے. ہے در نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ. ایک شعر سنیے، غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا. اللہ اکبر. آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی راتوں کو سوتے نہیں تھے غوث اعظم، کیونکہ اگر سوئیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن عشاء کے لیے وضو کرتے تھے، نماز پڑھنے جاتے تھے، فجر کی نماز پڑھ کے تب مسجد سے نکلتے تھے. اللہ اکبر. وہ غوث اعظم ہے، لیکن غوث کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں. سنیں ماں بہنوں، کنیز فاطمہ بن جا قسم خدا کی تمہیں، کنیز فاطمہ بن جا قسم خدا کی تمہیں، ملے گی زہرا کی قربت نمازی ہو جاؤ. اور ایک شعر آخری سن لے، اذان سن کے جو کاموں کو بند کرتے گئے. آج آزان ہو رہی ہے، ٹی ویاں نہیں بند ہو رہی ہیں، آزان ہو رہی ہے، موبائل کے اسکرین بند نہیں ہو رہے ہیں، آزان ہو رہی ہے، باتیں ختم نہیں ہو رہی ہے. آزان کا احترام کیا کرو. آزان سننے کے جو کاموں کو بند کرتے ہیں، اسے پکارے گی جنت نمازی ہو جاؤ. اسے پکارے گی جنت نمازی ہو جاؤ. ماں باپ کی خدمت کیجئے، آپس میں محبت بانٹیے، آپس میں پریم سے رہیے. سب کچھ چھوٹ جائے لیکن محبت نہ چھوٹنے پائے. سب محبت سے رہیے، اتفاق سے رہیے، دوسروں کو مت دیکھیے. دوسرے تو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ہمارے بچے سب دن جاہل بن کر رہیں. جاہل نہیں بن کر رہیں گے تو ان کا ہم بستر کیسے اٹھائیں گے؟ ہاں، اس لیے بچوں کو پڑھائیے. بغیر شکشا کے کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی بڑے شخص کے پیسے والے جو ہو، کسی عہدے پہ ہو، ان کا بچہ کوئی اختلافی بات کرتا ہے یا کوئی ویسا کام کرتا ہے کہ دنگا فساد ہو جائے؟ نہیں. وہ کون کریں گے؟
جو ہم مزدور لوگوں کے بچے ہیں، جو ہم کام کرنے والے لوگوں کے، غریبوں کے بچے ہیں. کیوں؟ ان کو پڑھانے سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو فیس مہنگی لگتی ہے. یہ کہتے ہیں کیا کیسے پڑھائیں گے، فیس مہنگی ہے. کتنی فیس ہے بھائی؟ 3000 روپے مہینہ. 100 روپیہ کا روزانہ گٹکا کھا لیتے ہو، اس میں مہنگی نہیں ہے؟ گٹکا مہنگا نہیں ہے؟ 100 روپیہ گٹکا مت کھاؤ. گٹکا کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، نہیں کھاؤ گے تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن 100 روپے کا گٹکا مت کھاؤ، چائے مت پیو. 100 روپے کر کے بچا کر رکھو گے، 3000 روپے مہینے کے ہوں گے. اچھے اسکول میں بچے کو پڑھا سکتے ہو. نہیں، ساری چیزیں سستی ہے لیکن فیس اسکول کی مہنگی لگتی ہے، پڑھائی مہنگی لگتی ہے، شکشا ہمیں مہنگا لگتا ہے. نہیں پیارے، آپ پڑھیے. جو قوم پڑھتی ہے وہ قوم آگے بڑھتی ہے. ہاتھ میں قلم کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دیجئے. پڑھے لکھے لوگ کبھی غلط راستے پر نہیں چلتے. پڑھے لکھے لوگوں کے اندر انسانیت زندہ ہوتی ہے. لیکن ہاں، بچوں کو پڑھائیے تو بیٹے کو کہیے بیٹا میں تجھے ڈاکٹر بنا رہا ہوں، پیسہ کمانے کے لیے نہیں، تجھے میں انسانوں کے درد اور دکھ کو بانٹنے کے لیے بنا رہا ہوں. اگر بیٹے کو انجینئر بنائیے تو پیسہ کمانے کے لیے نہیں. یہاں تو شروع سے نشہ رہتا، میرا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، مہینے میں 5 کروڑ روپیہ کمائے گا. میرا بیٹا انجینئر بن رہا ہے. صرف پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ انسان اچھا ہونا ضروری ہے. ورنہ بہار میں کتنے پل گر جاتے ہیں. اس راجیہ میں اتنا پل گر گیا. پل بنانے والے بے پڑھے لکھے لوگ تھوڑی ہوتے ہیں بھائی، وہ تو پڑھے لکھے انجینئر صاحب ہوتے ہیں. لیکن مسالہ کم ڈالا، یہ کم ڈالا، وہ کم ڈالا. کیوں؟ ان کو پیسہ چاہیے. جنتا کا کچھ بھی ہو اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے. اس لیے صرف پڑھائیے نہیں، بچے کو انسان بنائیے، دکھ درد بانٹنے والا بنائیے، تاکہ ان کو بتائیے بیٹا کوئی تکلیف میں رہے تو اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو. پڑھیے، بچوں کو پڑھائیے، آگے بڑھتے جائیے. ماں باپ سے محبت کیجئے. جو پیغام دیا ہے انسانیت کا اسلام نے، اس پہ قائم رہیے. انسانیت کا پاٹ جو اسلام نے پڑھایا ہے، اسلام ایک شانتی کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے. اسلام کو جو بہتر سے پڑھ کے سمجھے انشاءاللہ وہ ضرور کہے گا کہ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو گے ہرا ہوگا، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ہرا ہوگا. اسلام 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 کے معنی ہی ہے کہ حفاظت. جو اسلام میں آ جائے سمجھ لے وہ محفوظ. یعنی اسلام کا مطلب، مسلمان کا مطلب جس سے دوسرا سلامت رہے، دوسرا محفوظ رہے. بدماشی نہیں اور یہ یعنی برائی نہیں. اسلام کو سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو سمجھیے. کہا تھا پنڈت سومناتھ ورما نے، شرنಯ ಗುರು ನಿಮಗ ಸುಖ ಸಾಗರ ಅತ್ಯಚಾರ ಮಹಾ ಶುಭ ಸಾಗರ ಚರಣನ್ ಹೇ ಗುರು नाम उजागर कृपा करो दे शुभ नाम सुख सागर. गुरु हर कृपा मनोहर पावे अत्याचार महा सुख पावे. और जय गुरु नामे नमे कर जय बे, जय गुरु नामे नमे कर जय बे, दीना मोहम्मद पार न होए. कबीर दास ने कहा था, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते गए जान, सब रखते गए जान. और जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान. अरे तू जान नहीं गए महान रे मूर्ख, तू जान नहीं गए महान, तू जान नहीं है महान.